بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو لٹل فوڈیز۔ اور آج میں آپ کو راجمہ یعنی لوبیا کی ریسیپی بنانا بتاؤں گی۔ انڈینس اس کو راجمہ بولتے ہیں اور پاکستان میں ہم اس کو لوبیا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے، بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی سائڈ پر یہ اسٹریٹ فوڈ میں بھی آپ کو بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور بہت پسند کی جانے والی ریسیپی ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے فرینڈس اور فیملی والوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، اس کی لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو یہاں پر میں نے 1 سے 1.5 کپ میں نے لوبیا لیا ہے، اور لوبیا کا سائز آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت چھوٹے سائز کا دیسی لوبیا لیا ہے، اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے، اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ آپ کے پاس جو سا لوبیا موجود ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے 1 سے 1.5 کپ میں نے لوبیا لیا ہے، اور اس کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے۔ اس میں کنکر وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو بہت اچھے اور دھیان سے اس کو صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر اس کو 1 سے 2 دفعہ دھو لینا ہے، تاکہ اس میں جو مٹی ہوگی وہ نکل جائے اور ہمارا جو لوبیا ہے وہ اچھے سے صاف ہو جائے۔ تو یہاں پر میں اس کو 1 سے 2 دفعہ دھو لوں گی اور اس کو اچھے سے صاف کر لوں گی۔ اس کے بعد میں اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھوں گی۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو اوور نائٹ بھگو کر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے ہمارا جو لوبیا ہے وہ جلدی گل جاتا ہے، جلدی پک جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں نے لوبیا کو اچھے سے واش کر لیا ہے، اس کا پانی میں نے پھینک دینا ہے، اور صاف پانی میں اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دوں گی۔ لوبیا کو بھگوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور یہاں پر ہمارا لوبیا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی۔ یہاں پر میں پریشر کوکر کا استعمال کر رہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پتیلے میں بھی بوائل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں پریشر کوکر کا استعمال کر رہی ہوں۔ بہت سارے لوگ لوبیا کو بھگوتے وقت اس میں سوڈا کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس میں سوڈا 1 پنچ یا ½ ٹی اسپون کے برابر ڈال سکتے ہیں، لیکن میں اس میں سوڈا وغیرہ کسی چیز کا استعمال نہیں کرتی۔ 1 سے 1.5 لیٹر میں نے اس میں پانی شامل کر لیا ہے، اور اس کو میں ہائی فلیم پر ابال آنے تک پکا لوں گی۔ جب اس میں ابال آنا شروع ہو جائے تو اس کو میں مزید 1 سے 2 ابال آنے تک پکا لوں گی، اور جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے تو اس کے بعد میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر میں اس میں 1 کھانے کا چمچ نمک ڈال لوں گی، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال لیجئے گا۔ اور اس کے بعد اس میں کھانے کا سوڈا ہے 1 پنچ کے برابر، میں اس میں کھانے کا سوڈا شامل کر رہی ہوں، جس سے ہمارا جو لوبیا ہے وہ جلدی گل بھی جائے گا اور اچھا سے سافٹ بھی پکے گا۔ تو میں نے اس میں کھانے کا سوڈا شامل کر لیا ہے، اور اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی، اور 25 منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی۔ یہاں پر میں نے اس کو کور کر لیا ہے میڈیم ہائی فلیم پر، اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے میں نے اس کو پکا لینا ہے۔ اور اگر آپ اس کو پتیلے میں بنانا چاہتے ہیں تو 1 سے 1.5 گھنٹے میں یہ بہت اچھے سے بن جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہمارا جو لوبیا ہے 20 منٹ کے بعد وہ بالکل تیار ہو چکا ہے، اور میں آپ کو اس کو چیک کروا دیتی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوا ہے۔ اور پانی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ پانی، جتنی ہمیں گریوی کی ضرورت ہے اس کے مطابق یہ بالکل برابر ہے۔ اگر آپ کا پانی زیادہ خشک ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا گرم پانی اور مزید شامل کر سکتے ہیں، اور اگر لوبیا گلا نہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے بھی اس کو پکا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو لوبیا ہے وہ بہت اچھے سے گل چکا ہے۔ اب اس کا میں تڑکا تیار کر لیتی ہوں۔ یہاں پر میں نے ایک پتیلے میں آدھا کپ سے تھوڑا سا کم میں نے گھی شامل کر لیا ہے، اور میڈیم ہائی فلیم پر میں اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ جب گھی اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کے بعد میں اس میں 2 درمیانے سائز کے کٹے ہوئے پیاز میں اس میں شامل کر لوں گی، اور پیاز کو میں نے اس طرح سے باریک چاپڈ کر لیا ہے، اور اس کو میں سافٹ ہونے تک پکا لوں گی۔ پیاز کو آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے، نہ ہی اس کا کلر آپ نے اس کا چینج کرنا ہے۔ تو پیاز کو سافٹ ہونے تک میں اس کو پکا لوں گی۔ جب پیاز سافٹ ہو جائے اور اس کے اوپر ہلکا کلر آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پر میں اس میں کٹا ہوا لہسن 1 کھانے کے چمچ اس میں شامل کر لوں گی، اور 1 ہی کھانے کا چمچ کٹا ہوا ادرک اس میں شامل کر لوں گی۔ اس کی اچھی سی بھنائی کر لوں گی اور خوشبو آنے تک پکا لوں گی۔ جب اس کی خوشبو آنے لگے تو اس کے بعد یہاں پر میں اس میں 2 سے 3 درمیانے سائز کے کٹے ہوئے ٹماٹر میں اس میں شامل کر لوں گی، اور اس کی بھی اچھی سی بھنائی کر لوں گی۔ یہاں پر اس کے ساتھ ہی میں اس میں آدھا کھانے کے چمچ نمک شامل کر رہی ہوں۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ڈال لیجئے گا۔ نمک ڈالنے سے ٹماٹر جلدی سافٹ بھی ہو جائیں گے اور جلدی گل جائیں گے۔ اس کو میں کور کر دوں گی اور 2 سے 3 منٹ تک میں اس کو پکا لوں گی۔
यहाँ पर जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ तो इसको मैं दोबारा से अच्छे से भून लूँगी और इसकी मैं अच्छी सी भुनाई कर लूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से पीस जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इसको पका लेना है और टमाटर को बिल्कुल अच्छे से गला लेना है। जब टमाटर अच्छे से गल जाएँ तो इसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल कर लेने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच और भुना कुटा हुआ धनिया है आधा चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स है 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। ये तमाम मसाले शामिल कर लेने हैं और इसके बाद इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। जब मसाले अच्छे से भुन जाए और इसका तेल अलग हो जाए तो इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें लोबिया शामिल कर लूँगी, लेकिन आपने लोबिया का पानी अलग कर लेना है और लोबिया आपने अलग कर लेना है। तो पहले हम लोग इसमें लोबिया शामिल कर लेंगे, इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और जो है यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे वीडियो स्किप हो गई है, लेकिन मैंने लोबिया शामिल कर लिया है, इसकी भी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है और तेल अलग होने तक आपने इसको पका लेना है। यहाँ पर साथ ही साथ मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि ये जले नहीं और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। जब इसका तेल भी अलग हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें लोबिया का जो बचा हुआ पानी है वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। ग्रेवी आप देख लीजिएगा, अगर आपको ग्रेवी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, इसमें मैं और मज़ीद पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए मज़ीद और पका लूँगी ताकि जो हम लोगों ने इसे मसाले डाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। और लास्ट में मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर लूँगी और नमक मिर्च यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिए, अगर कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक और हरी मिर्ची वगैरह शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो लोबिया है राजमा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आई होप आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।